شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی یہ تسبیح کا عمل کچھ دن لگاتار پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع اور اقسام کی چیزیں مہیا فرمائیں تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ناظرین، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ محترم ناظرین، اللہ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح اللہ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن کی 7 مبارک سورتوں کا آغاز بھی تسبیح سے ہوتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، یعنی ان پڑھنے والوں کی مجلس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ والو، جو لوگ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، زندگی میں آنے والی مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ چکے ہیں اور پریشانیوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، زندگی اداس اور بے رونق ہو چکی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ فوری حل ہو جائے اور جو بھی وظیفہ کرے اس کا فوری اثر ہو۔ اور اگر آپ لوگ بھی بہت سے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو بس یہ ایک خاص تسبیح جو کہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ غیب سے آپ کے لیے ایسے انتظامات پیدا فرمائے گا کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندشوں کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مسائل ہیں، رزق میں تنگی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، زندگی میں مایوسی ہے، گھر میں نفرتیں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، نظر بد ہے یا حاسد کے حسد کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں، یا اولاد کے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو، یا پھر زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، تو ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو کہ آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتایا جائے گا، اور اگر آپ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس تسبیح کو پڑھ لیتے ہیں تو یقین کیجئے انشاءاللہ آپ کو وہ سب ملے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ غیب کے خزانوں سے اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ کو ایمرجنسی سخت پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے مگر پیسوں کا کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا، تو بس یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ جو کوئی رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھے، اور جب زندگی میں پریشانیاں اس قدر بڑھ جائیں اور یوں لگے کہ زندگی تو اب ختم ہو چکی ہے اور ہر قدم پر ناکامی ہے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ کو زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے، تو ناظرین یہ خاص تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اس تسبیح کی بدولت انشاءاللہ آپ کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔
ناظرین، ایک اہم بات، دنیا والوں کے سامنے رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور جب بھی زندگی میں اندھیروں کے بادل چھائے ہوئے ہوں، تو صرف اپنے رب سے رجوع کریں، کیونکہ ہمارا رب ہی ہے جو سب کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے تحاشا دولت عطا کرے، جسے چاہے غنی کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، اور وہی رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین کرام، ارشاد ربانی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ ناظرین، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اس کے پروردگار نے اسے اچھی طرح قبول فرما لیا اور بہترین پرورش فرمائی، اور اس کی کفالت زکریا کو سونپی گئی۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ناظرین، سیدہ مریم جب بڑی ہوئی تو انہیں سیدہ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا تھا، اور اس زمانے کے مذہبی رواج کے مطابق اللہ کی راہ میں وقف لوگ تارک الدنیا ہو کر مسجد اقصی میں تعلیم اور تربیت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوتیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات سے الگ کر لیا ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدہ مریم علیہ السلام انہی ذاکرات میں شامل ہو کر اپنے حجرے میں محو عبادت رہا کرتی تھیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے خالو زاد زکریا علیہ السلام کے سپرد تھا۔ ایک دن زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس غیر موسمی پھل ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حیران ہو کر پوچھا کہ مریم بیٹی، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی عطا کا نتیجہ ہیں۔ اللہ جسے چاہے بلا حساب رزق سے نوازتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت دی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے، جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، کسی صورت اپنا رزق غلاموں کو دینے والے نہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں۔ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو زندگی کے مختلف مراحل مقرر کیے ہیں، اسی طرح اس نے لوگوں کے درمیان جسمانی، روحانی اور معاشرتی اعتبار سے بھی امتیازات قائم فرمائے ہیں، اور ایسے ہی اس نے معاشی حوالے سے لوگوں کے درمیان فرق قائم کیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی بسر کر سکیں۔ ایک شخص زمیندار ہے، دوسرا اس کا مزارع ہے، ایک کارخانے دار ہے اور دوسرا اس کا ورکر ہے، ایک مالدار ہے اور دوسرا اس کا ملازم۔ گویا کہ معاشی اعتبار سے بھی اللہ نے لوگوں کو ایک دوسرے پر برتری عنایت فرمائی ہے۔ ملازم کے بغیر مالدار کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا، کاریگر اور ورکر کے بغیر کسی فیکٹری کا پہیہ جام ہو جاتا ہے، اور مزارع کے بغیر زمین میں زراعت نہیں ہو سکتی۔ یہی اسباب رزق کی کمی بیشی کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں رزق کے حوالے سے مشرک کو عقیدہ توحید سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ ایک زمیندار مزارع کو اور کارخانے دار ملازم کو اپنے کاروبار میں اور زمین میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر مشرکانہ ذہن رکھنے والے لوگ فطرت سلیم اور انصاف کے اصولوں کے برخلاف اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنا کر بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہاں ان کی مردہ فطرت کو جگانے کے بعد ان سے سوال کیا گیا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور اپنے ضمیر سے پوچھو، کیا تم اپنے غلاموں، نوکروں اور مزاروں کو اپنے کاروبار میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار ہو؟ یقیناً تم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر تم خدا کی خدائی میں زندہ اور مردہ، یہاں تک کہ بتوں تک کو شریک بناتے ہو اور کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے کی وجہ سے تمہارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے تم نہ صرف شرک سے اجتناب نہیں کرتے بلکہ شرکی عقیدے کی خاطر جھگڑتے بھی ہو۔ دراصل تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے، جس سے انسان میں خودداری اور اللہ کے سوا باقی سب سے بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔
ناظرین، قرآن مجید لوگوں کو صرف دلائل کی بنیاد پر عقیدہ توحید اور حقائق تسلیم کرنے پر زور نہیں دیتا، بلکہ وہ لوگوں کا ضمیر بیدار کرنے کے لیے ان سے استفسار کرتا ہے کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند و سورج کو کس نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے۔ قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک بنانے والوں، بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے شمس و قمر کو کس نے مسخر کر رکھا ہے۔ توحید انسان کی فطرت کی آواز ہے اور یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اس لیے مشرکین مکہ بے ساختہ جواب دیتے کہ انہیں صرف ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اس اقرار پر انہیں جھنجھوڑا گیا کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے پھرتے ہو؟ اللہ نے نہ صرف زمین و آسمان اور شمس و قمر کو پیدا کیا، بلکہ وہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان اور شمس و قمر کو کسی اور نے پیدا نہیں کیا، اسی طرح اللہ کے سوا تمہیں کوئی رزق دینے والا نہیں۔ نہ صرف کوئی رزق دینے والا نہیں، بلکہ تمہارے رزق میں کوئی ایک دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود مشرک اپنے رب کو چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ جس کا اللہ چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہیں کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ خود کفیل کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے اترانے لگتے ہیں کہ اگر انہیں کسی کی غلطی یا کمزوری کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص رزق کے معاملے میں تو اکثر لوگوں کا یہی وتیرہ ہے کہ مال کی فراوانی ہو تو اتراتے ہیں اور مال اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔ سمجھا جائے تو ان کے رویے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مال کے نشے میں اپنے آپ سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو تو پھر ان کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے اور اکثر دفعہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، حالانکہ جو رب تکلیف کے بعد راحت دینے والا ہے وہی رزق کو کشادہ اور کم کرنے والا ہے۔ رزق کا معاملہ ٹریفک کی مانند ہوتا ہے، جس میں کبھی تیزی آتی ہے، کبھی ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر حال میں اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے اور یہی مسلمان کی شان ہے، کیونکہ تکلیف کے بعد سہولت اور سہولت کے بعد تکلیف، کشادگی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد کشادگی اللہ کی حکمت کے تحت عمل میں آتی ہے۔ ایماندار لوگ اس حکمت سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک رزق کے بڑھنے اور کم ہونے کا معاملہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوا ہے نہ ہوگا جسے ایک ہی مقدار اور رفتار کے ساتھ رزق مل رہا ہو۔ اگر کوئی زمیندار ہے تو بے شک وہ کتنی ہی محنت اور فصل کی نگرانی کر لے، ہر سال اس کی فصل ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر کاروباری آدمی ہے اور بے شک وہ اربوں پتی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کاروبار میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ حالانکہ کاروباری آدمی کی ہر وقت سوچ اور کوشش ہوتی ہے کہ کاروبار میں نقصان کے بجائے منافع ہوتا رہے۔ اور ناظرین، اسی طرح ایک مزدور اور غریب آدمی کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ کبھی وہ اس قدر تنگ دست ہو جاتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے مزدوری بھی نہیں ملتی، اور کبھی مسلسل مزدوری ملنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک حد تک آسودہ دیکھتا ہے۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور بعض دفعہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے رزق میں کمی بیشی کا سبب کیا ہے۔ امیر ہو یا غریب، اسے ہر حال میں یہ سوچنا چاہیے اور اپنا عقیدہ بنانا چاہیے کہ رزق کی کمی بیشی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہی ذات ہے جو ہر کسی کے رزق میں کمی بیشی کرتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی رزق بڑھانے اور تنگ کرنے والا ہے؟ بلا شبہ اس میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
ناظرین، اس فرمان میں پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے اور وہی اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا سبق اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ کسی مالدار کو اپنے مال پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ رزق کی کشادگی اور تنگی کسی کی لیاقت اور محنت پر منحصر نہیں۔ ناظرین، دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو شب و روز محنت کرتے ہیں مگر رزق کی کشادگی دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی محنت سے کئی گنا زیادہ پاتے ہیں۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے زمیندار کی مثال سامنے رکھیے کہ زمین ایک ہی ہے، اس کا پانی، موسم اور بیج یکساں ہے اور دیگر ذرائع بھی ایک جیسے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، مگر فی ایکڑ کے حساب سے ایک قطعے کی فصل بہت اچھی ہے تو دوسرے کی بہت کم۔ اور یہی صورتحال منڈی اور بازاروں میں دیکھی جاتی ہے۔ ایک ساتھ دکانیں اور ایک جیسا مال ہونے کے باوجود کبھی ایک کو سر کھجانے کی فرصت نہیں تو دوسرا خالی ہاتھ بیٹھا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ رزق بڑھانا اور کم کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مالدار کو اپنے مال پر اترانے کے بجائے اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور تنگ دست کو اپنی حالت پر صبر کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، مجھے حرام مال سے بچا کر حلال رزق وافر عطا فرما اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے۔ بتاؤ کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا ان میں سے کوئی کام تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کر سکتا ہے؟ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور بہت بلند ہے۔ اور وہ کون ہے جس نے مخلوق کی ابتدا کی اور پھر اسے لوٹائے گا؟ اور کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ فرمائیں کہ بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہر چیز کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ اور جس قدر چاہیے اسے اسی حالت اور مقام پر پہنچایا جا رہا ہے۔ پتھر کا کیڑا چاروں طرف بند چٹان کے باوجود اس کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں پل رہا ہے، مچھلیاں دریاؤں میں، پرندے ہوا میں اور درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک اور ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں۔ ہر دانہ اپنی آغوش میں زندگی اور بیج اپنے سینے میں نشو و نما کا سامان لیے ہوئے ہے۔ زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازم عناصر ہیں کہ ان کے بغیر زندگی چند لمحوں کی مہمان ہو جاتی ہے، اور یہ اتنے ارزاں اور اتنے وافر ہیں کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اللہ کی ہستی اور اس کے نظام ربوبیت سے بات کا آغاز کیا ہے تاکہ انسان کا وجدان پکار اٹھے کہ مجھے اس ہستی کا شکر ادا کرنا ہے اور اسی کے تابع فرمان رہنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ نظام اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی منتظم کے بغیر جاری اور قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک زندہ ضمیر شخص جب اپنے چاروں طرف رب کی ربوبیت کے اثرات دیکھتا ہے تو اس کے دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے کہ اللہ برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں ایک ایسے طاقتور عمل، ایک ایسی طاقتور تسبیح جس کسی نے بھی اس تسبیح کو پڑھا تو اس کی ہر حاجت پوری ہوئی۔ اگر وہ غریب تھا تو امیر ہو گیا، اگر کسی کو گھر چاہیے تھا تو اسے گھر مل گیا، جس نے دولت مانگی اسے دولت مل گئی، جس نے عزت مانگی اسے عزت مل گئی، اور جس نے کامیابی مانگی اسے کامیابی مل گئی، جس نے اپنی 7 نسلوں کا رزق اللہ سے مانگ لیا اسے تمنگری مل گئی، اسے بے بہا دولت مل گئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو ڈوب کر سچے دل سے لگن سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ دنیا کی دولت ہو یا آخرت کی دولت ہو وہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو خواہش کرتا ہے، جو طلب کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی کوئی بات رد نہیں کرتا اور ان کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح آپ روزانہ اگر پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے تمام مسائل حل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔
اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو اس وقت بھی پڑھ لیں، اور اگر آپ ایسے ہی پڑھ لیں جب آپ کو وقت ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ یہ تسبیح جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص دن بھر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے گا تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کا باعث بنے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور جو شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو بھی اس سے زیادہ یہ کلمہ پڑھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔